जब इंसान अल्लाह से हया करते हुए अल्लाह की जमीन में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह क़यामत के दिन उस इंसान से हया करते हुए उस इंसान को अज़ाब नहीं देंगे। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। पता होता है कि ये बुजुर्ग है, इसके सामने सिगरेट नहीं पिएंगे, इसके सामने गाली गलौच नहीं देंगे, इसके सामने किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। एक बड़े इंसान, एक नेक इंसान की जिस तरह तुम इज्जत करते हो, जिस तरह तुम एक नेक इंसान से शर्माते हो, क्या अल्लाह इतना भी हक नहीं रखता कि हम अल्लाह से इतना शर्माएं? मेरे अमाल सबसे खूबसूरत कब हो सकते हैं? मेरी नेकियां सबसे अच्छी कैसे हो सकती हैं? मैं सबसे ज्यादा गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ? मैं बुराई के रास्ते से सबसे ज्यादा दूर कैसे रह सकता हूँ? इतनी जोर से रो पड़ा और इतनी जोर से चीखा कि एक ही पल में इसकी जान निकल गई और दुनिया से चला गया। इस तकलीफ में कि मैं अपने अल्लाह के सामने नाफरमानी कर रहा था, अल्लाह मुझे देख रहे थे, अल्लाह की आंखों के सामने मैं ये गुनाह कर रहा था। आखिर इतनी हिम्मत मेरे अंदर कि मैं इस चीज का लिहाज ही नहीं कर सका कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। मैं इतना गिर चुका हूं कि उसकी नजरों के सामने मैं उसकी नाफरमानी कर रहा था। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. अम्मा बाद, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, लायक एहतराम बुज़ुर्गों, बेशक तमाम किस्म के हम्द और सना
تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو ہماری اصلاح اور ہدایت کا سبب بنائے۔ اور درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام کے عظیم اور خوبصورت اخلاق میں سے ایک اہم خلق حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبہ۔ لوگوں، ایمان کے 72 شاخ ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں میں سے ایک شاخ کا ذکر فرمایا اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور حیا یہ ایمان کا ایک اہم شاخ ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک مومن با حیا ہوتا ہے۔ حیا کے اقسام ہیں۔ لوگوں سے حیا کرنا، لوگوں سے شرمانا، اپنے ماں باپ اور بڑوں سے شرمانا۔ ایک حیا ہے کہ انسان خود سے شرمائے، انسان کی ضمیر ہی انسان کو اس کام پر آمادہ ہونے نہ دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے حیا کے بڑے اقسام بیان کیے ہیں، اور ان تمام اقسام میں ایک اہم حیا یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے شرمائے۔ انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے بارے میں علم رکھتا ہے، میرا اللہ خبیر ہے، خبردار ہے میرے بارے میں، میرا اللہ قدیر ہے، طاقت رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، وہ گناہ کرنے سے بچ جائے، اس کا نفس، اس کی ضمیر اس کا ساتھ نہ دے برائی کے راستے میں۔ اور یہ سب سے اہم حیا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے شرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اوصیک، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں ان تحیا من اللہ، کہ اللہ سے ویسے شرماؤ کما تحیا من الرجل الصالح من قومک۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہے کہ جیسے تم اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں کسی نیک انسان سے شرماتے ہو، کسی اچھے انسان کے سامنے تم برائی نہیں کرتے ہو، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہے، اس کے سامنے سگریٹ نہیں پئیں گے، اس کے سامنے گالی گلوچ نہیں دیں گے، اس کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ ایک بڑے انسان، ایک نیک انسان کی جس طرح تم عزت کرتے ہو، جس طرح تم ایک نیک انسان سے شرماتے ہو، کیا اللہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم اللہ سے اتنا شرمائیں؟ نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان
اللہ سے شرماتے ہوئے، اللہ کا حیا جس انسان کے دل میں ہو اور یہ حیا اسے مجبور کرے کہ وہ اللہ کے نافرمانی سے بچ جائے، اللہ سے شرماتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے شرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ بھی شرمائیں گے اس چیز سے کہ اس انسان کو قیامت کے دن جہنم کے آگ میں ڈالے۔ میرا اللہ ہم سے زیادہ حیی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی، اللہ کی ایک خوبصورت صفت یہ بھی ہے کہ میرا اللہ شرم والا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ حیی، اللہ حیا والا ہے، اور اللہ اس چیز سے حیا کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس چیز سے شرماتا ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے، اللہ اس چیز سے شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب انسان اللہ سے حیا کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس انسان سے حیا کرتے ہوئے اس انسان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور یہ حیا، یہ شرم، یہ تب انسان میں آتا ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ ہم دنیا میں جب کسی کے ساتھ حیا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان حیا تب کرتا ہے جب وہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور ساتھ میں اپنی غلطیوں کو یاد کرے۔ اللہ نے تو مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو ان ناموں کو یاد رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا؟ ان ناموں کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کیا صفات ہیں۔ اللہ کی صفت ہے وہ اللہ علیم ہے، تو یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ علیم ہے، بلکہ جب یہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، اللہ جانکاری رکھنے والا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے اعمال موجود ہیں، تو اس نام اور اللہ کے اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اس نام کے مطابق اپنی غلطیوں کو دور کرے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ رقیب ہے، وہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مراقب ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لوگوں یاد رکھو، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے، چاہے وہ چیز آسمان میں ہو، چاہے وہ چیز زمین میں ہو۔ بھلا وہ اللہ کیسے تم اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ کیسے تمہارے اعمال اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ جو اللہ جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں تھے، جب تم ماں کے رحم میں تھے، تب بھی وہ اللہ تمہارے بارے میں خوب علم رکھتا تھا،
تب بھی وہ تمہیں پال رہا تھا، تمہاری پرورش کر رہا تھا۔ اللہ کی صفاتوں میں سے یہ صفت ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ مراقب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایمان والا ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول بتائیں مجھے مل احسان، بتائیں احسان کیا ہوتا ہے، میرے اعمال سب سے خوبصورت کب ہو سکتے ہیں، میری نیکیاں سب سے اچھی کیسے ہو سکتی ہیں، میں سب سے زیادہ گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں برائی کے راستے سے سب سے زیادہ دور کیسے رہ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کر، اللہ کے زمین پہ ایسے رہ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا اللہ تیرے سامنے ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں لا سکتا تو کم سے کم یہ تو سوچ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس اللہ سے نہیں چھپ سکتی ہے۔ وہ اللہ ہر چیز کو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے اللہ کے صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے شہ رگ سے زیادہ انسان سے قریب ہوں۔ جب ہمارا ایمان ہو میرا اللہ سن بھی رہا ہے مجھے، میرا اللہ دیکھ بھی رہا ہے مجھے، میرا اللہ اختیار بھی رکھتا ہے میرے پہ، میرے اللہ گھات لگائے بیٹا ہے، میرا اللہ طاقتور ہے، میرا اللہ، جب میرا ایمان ہو تو خود بخود میرے اندر اللہ سے حیا آ جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر میں شرماؤں گا کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کو میں نے کیا جواب دینا ہے۔ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میرے پاس اللہ کے سوالوں کا کیا جواب ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے باہر سے گزر رہے، گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں عمر نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے، دودھ بیچنا ہے تو خالص دودھ بیچو، کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، کوئی دودھ میں ملاوٹ نہ کرے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا عمر کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر اس گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا عمر کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس ایمان والی خاتون نے جواب دیا ان کان عمر لا یرانا، ہاں ہو سکتا ہے عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا فرب عمر یرانا، عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ عمر کے رب کو کیا جواب دیں گے؟ عمر کے اللہ کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے، عمر کے اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے۔ عمر تو بے خبر ہے، اللہ تو بے خبر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہر موڑ پہ یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ دیہاتی، وہ شخص بکریاں چرا رہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان بکریوں میں سے ایک بکرا مجھے دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک ملازم ہوں، میں ایک غلام ہوں، میرا کام ہے ان بکریوں کو چرانا، میں ان کا مالک نہیں ہوں،
میں نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک بکرا دے دے ہمیں۔ مالک پوچھے گا تو مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، مجھے بکرا مل جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ وہ ایمان والا کہتا ہے اقول للمالک اکلہ الذئب، مالک سے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا، مالک سے میں کہہ دیتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں، بات چھپا لیتا ہوں۔ فماذا اقول للہ، مجھے یہ بھی بتا دے کہ اللہ نے بھی تو پوچھنا ہے نا کہ صحیح صحیح بتا وہ بکرا کہاں گیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ لوگوں سے تو یہ اپنی برائیاں چھپا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو یہ شفاف بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اللہ سے بھلا کیسے چھپائیں گے؟ بھلا اللہ سے اپنے اعمال کو کیسے چھپائیں گے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، تب اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تب اللہ ان کا سن رہا ہوتا ہے، تب اللہ ان پر اختیار رکھ رہا ہوتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے شرمانا، اللہ سے حیا، یہ آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگوں اللہ سے ویسے شرماؤ، اللہ سے ویسے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے۔ فضیل ابن عیاض نیک انسان، اللہ کے ولی تھے اپنے زمانے میں، لوگ دور دور سے آتے تھے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ فضیل کہتا کیا ہے، فضیل کرتا کیا ہے، فضیل کھاتا کیا ہے، فضیل بیٹھتا کہاں ہے۔ لوگ جو کام فضیل کرتا تھا لوگ وہ عمل کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں دور دور سے اللہ کے نیک بندے علماء کرام آتے تھے کہ ہم دیکھیں گے فضیل کیا کہتا ہے۔ اور یہ فضیل عرفات کا دن ہے، عرفات کے میدان میں لوگ کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے عظیم کوئی اگر دعا ہے تو عرفات والے دن کی دعا ہے۔ لوگ آتے ہیں فضیل بن عیاض کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ فضیل آخر اللہ سے کیا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اپنی محبت پیدا فرما دے۔ لوگ بیٹھے ہیں ارد گرد میں، انتظار میں ہے کہ فضیل آخر آج کے دن میں، اس حج کے دن میں، عرفات کے دن میں فضیل اللہ سے کیا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے کون کون سی باتیں اپنی رکھتا ہے۔ فضیل ابن عیاض اس طریقے سے اپنے گال پہ اپنے ہاتھ رکھے، ہتھیلے رکھے بیٹھے ہوئے سوچتے جا رہے ہیں، نظریں آسمان کی طرف ہیں، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا، خاموش بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، الفاظ کوئی زبان سے نہیں نکل رہا۔ لوگ انتظار میں ہیں کب فضیل کچھ کہے گا، ہمیں پتہ چلے اللہ کا یہ ولی، اللہ کا یہ نیک بندہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے وقت عرفات کے میدان سے حاجی نکل جاتے ہیں۔ مغرب کے اذان کا وقت جب قریب آتا ہے تو یہ فضیل بن عیاض ایک لمبی سانس لے کے کہتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے معاف آج کر بھی دینا، وَاسُوْ أَتَاهُ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْتَ عَنِّي، اے اللہ میں
میں تجھ سے کیا بات کروں، اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگوں، میری شرم اجازت ہی نہیں دے رہی ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں۔ اے اللہ اگر تو مجھے آج معاف کر بھی دیتا ہے میں تجھے کیا منہ دکھاؤں، میرے اعمال جس طرح کے ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی کون سی فرمائش رکھوں، میں تیرے سامنے اپنی کون سی بات رکھوں، اے اللہ میرا یہ شرم اور یہ حیا نہیں ساتھ دے رہا کہ میں تیرے سامنے کچھ کہوں، تیرے سامنے الفاظ رکھوں، میں تجھ سے کچھ مانگوں تو کیسے مانگوں، میں کس منہ سے تجھ سے مانگوں۔ اے اللہ تو مجھے اگر معاف کر بھی دیتا ہے پھر بھی اے اللہ میری یہ شرم اور حیا مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں۔ آج یہ اللہ سے حیا، یہ اللہ سے شرم انسان کے اندر یہ چیز آ جائے، یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص آتے ہیں ایک صحابی کے پاس، کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ کے سامنے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وہ شخص خوش ہو کے چلا جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، وہ دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، وہ کہتا ہے اَوَ كَانَ يَنظُرُ إِلَيَّ حِينَمَا عَصَيْتُ، جب میں نافرمانی کر رہا تھا کیا وہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ اللہ، جب میں اس وقت جب میں گناہ کر رہا تھا، جب میں بدکاری کر رہا تھا، کیا اللہ دیکھ رہا تھا مجھے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنی زور سے رو پڑا اور اتنی زور سے چیخا کہ ایک ہی پل میں اس کی جان نکل گئی اور دنیا سے چلا گیا، اس تکلیف میں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے نافرمانی کر رہا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہے تھے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے میں یہ گناہ کر رہا تھا۔ آخر اتنی ہمت میرے اندر کہ میں اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کر سکا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اتنا گر چکا ہوں کہ اس کی نظروں کے سامنے میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں یہ سوچ ہماری کب بنے گی، کب ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جسے یہ پریشانی نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، جسے یہ پریشانی نہیں تھی کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، جسے یہ پریشانی تھی کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل چاہتا تھا گناہ کرنے کو، دل چاہتا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کو، لیکن نہیں، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ آخری حدیث پڑھ کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آج ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، ہمارے اندر یہ حیا کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث میرے پہ اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ حدیث ایک نقطۂ فکر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہم اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات کامثال جبال تہامۃ بیضاء، قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ کی طرح، سفید نیکیاں، چمکتی ہوئی نیکیاں، عظیم نیکیاں ہوں گی۔ زندگی جنہوں نے اللہ کے دین پہ لگا دی، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے ہیں، نمازیں پڑھتے رہے ہیں، روزے رکھتے رہے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ
ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ہوا میں ضائع کر دے گا. ہوا چل پڑے گی اور ساری نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں گی. یہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتے ہیں نیکیاں تو لے آئیں گے یہ, ہم ان کی نیکیوں کا ہوا میں ضائع کر دیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, رسول اللہ بتائیں وہ کون ہوں گے, ان کی صفت بیان کریں, ان کی پہچان بتائیں. آپ نے فرمایا انہو منکم, وہ تم میں سے ہیں, ومن اہل جلدتکم, تمہارے ان علاقوں میں تمہارے مسلمانوں کے درمیان رہنے والوں میں سے ہیں. جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہو وہ بھی راتوں کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن یا اللہ پھر کیوں نیکیاں ضائع؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. لیکن جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی. جب اکیلے ہوتے ہیں تب بے شرم بن جاتے ہیں, تب بھول جاتے ہیں کہ ایک اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اکیلے میں ان کے اندر شرم اور حیا, ان کی ضمیر مر جاتی ہے. یہ نیکیاں تو لائیں گے, ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر یہ حیا, یہ شرم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان باتوں پہ غور کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.